نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالکی مالک ہے وہ، یوم الدین بدلے کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا ہمیں ہدایت دے، صراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر المغضوب نہ کہ ان کا کہ غضب نازل ہوا، علیہم جن پر، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا۔ الحمدللہ حمد کا معنی کسی خوبی کی وجہ سے تعریف ہے، اس پر الف لام استغراق کا ہے، جس سے مراد حمد کے تمام افراد ہیں، یعنی جو تعریف بھی ہے اللہ ہی کی ہے، نہ کسی دوسرے خود ساختہ معبود کی، نہ کسی مخلوق کی، کیونکہ مخلوق میں اگر تعریف کے لائق کوئی خوبی ہے تو وہ اسی کی پیدا کردہ ہے۔ لفظ اللہ چونکہ ذاتی نام ہے، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات آ جاتے ہیں، وہ 99 اسماء و صفات بھی جن کا ذکر حدیث میں ہے اور وہ بھی جو ان کے علاوہ ہیں، خواہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے ہیں یا ان کا علم صرف اپنے پاس رکھا، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ ذات گرامی ہے جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، شاہد مبشر اور نذیر بھی ہیں، داعی اللہ اور سراج منیر بھی ہیں، ماحی اور عاقب بھی، ختم النبیین اور سید ولد آدم بھی۔ غرض اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی نام میں آپ کے تمام نام اور تمام صفات آ جاتی ہیں، اسی طرح لفظ اللہ علم ذاتی نام ہونے کی وجہ سے تمام اسماء صفات کا جامع ہے، اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ الحمد للہ دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی، یعنی سب تعریف اللہ کے لیے ہے کیونکہ وہ تمام صفات کمال کا جامع ہے اور ہر صفت پر اس کی حمد لازم ہے۔ الحمدللہ میں کئی عموم ہیں اور ایک خصوص ہے۔ الحمد میں الف لام استغراق کا ہونے کی وجہ سے کئی قسم کا عموم ہے، اور للہ میں ایک خصوص ہے، وہ یہ قسم لام اختصاص کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حمد اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ حمد کے عموم میں فاعل کا بھی عموم ہے کہ ہر حمد کرنے والا در حقیقت اللہ ہی کی تعریف کرتا ہے، خواہ وہ خود رب العالمین ہو یا انسان، جن یا فرشتہ یا کوئی بھی مخلوق ہو۔ ایک مقام پر فرمایا جو بھی شے ہے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ اسی طرح حمد کے عموم میں مکان جگہ کا بھی عموم ہے، یعنی وہ کسی بھی جگہ میں ہو، زمین میں ہو یا آسمان میں یا ان کے درمیان ہو یا عرش پر، فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی آسمانوں اور زمین میں اسی کی حمد ہے۔ اسی طرح زمان کا بھی عموم ہے، یعنی وہ حمد دن میں ہو یا رات میں، ماضی میں ہو یا حال میں یا مستقبل میں، دنیا میں ہو یا آخرت میں، سب کی سب اللہ کے لیے خاص ہے۔ فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے۔ اس طرح الحمد میں خود حمد کا بھی عموم ہے، یعنی وہ حمد کسی بھی لفظ کے ساتھ ہو یا کسی بھی زبان میں بلند آواز سے ہو یا آہستہ دل سے ہو یا زبان سے یا دوسرے اعضاء کے ساتھ، غرض تعریف کوئی بھی ہو صرف اکیلے اللہ کے لیے خاص ہے۔ کسی دوسرے میں کوئی خوبی یا قابل تعریف بات ہے تو وہ اس کی اپنی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے، اس لیے اس کی وجہ سے اس کی تعریف بھی در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے۔ الرحمن الرحیم یہ وہ دوسری اور تیسری صفت ہے۔ جب سارے جہانوں کی ربوبیت کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی اللہ کی بے حد و حساب رحمت کا ذکر ہوا، کیونکہ رحمت کے بغیر ربوبیت ممکن ہی نہیں۔ یہ دونوں رحم میں سے مبالغے کے صیغے ہیں، معنی دونوں کا بہت زیادہ رحم والا ہے، مگر اس پر اتفاق ہے کہ الرحمن میں مبالغہ زیادہ ہے کیونکہ اس کے حروف الرحیم سے زیادہ ہیں،
اور حروف کی زیادتی سے معنی میں زیادتی ظاہر ہوتی ہے، اور اس لیے بھی کہ لفظ اللہ کی طرح رحمان بھی صرف باری تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ رحیم بعض اوقات مخلوق پر بھی آ جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں رحم میں مبالغے کا اظہار کرنے کے لیے دو لفظ کیوں ذکر فرمائے؟ بعض اہل علم نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ تاکید کے لیے ہے، مگر اکثر علماء ایک مادے رحم سے مشتق ہونے کے باوجود ان دونوں کے درمیان فرق مانتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ الرحمانی کا معنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا، اور الرحیم کا معنی دقیق اور باریک نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت سب کے لیے عام ہے، مسلم ہو یا کافر، جبکہ رحیم وہ ہے جو خاص طور پر مومنوں کو رحمت سے نوازنے والا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت دنیا میں مسلم و کافر سب کے لیے اور آخرت میں صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور رحیم وہ جو آخرت میں خاص مسلمانوں پر رحم کرنے والا ہے۔ مگر ان تینوں اقوال کی پختہ دلیل جس پر اعتراض نہ ہو ہمیں معلوم نہیں۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین نے دین دانا یا دینوں کا مصدر ہے، بدلہ دینا، جزا دینا۔ رحمان و رحیم کے بعد جزا کے دن کا مالک ہونے کی صفت بیان فرمائی ہے۔ ایک قرات مالک یوم الدین ہے یعنی روز جزا کا مالک، اور دوسری مالک یوم الدین ہے یعنی روز جزا کا بادشاہ۔ قرآن مجید کے رسم الخط میں مالک لکھا ہے اور اسے مالک اور ملک دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، اور دونوں قراتیں متواتر طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی، اور رحمان الرحیم کے ساتھ قیامت کے دن کی مالک اور بادشاہ ہونے کی مناسبت یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی بہت رحم کرنے والا ہوتا ہے مگر اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی رحم نہیں کر سکتا۔ پھر کوئی شخص بہت سی ملکیت کا مالک ہوتا ہے مگر اس کا بادشاہ کوئی اور ہوتا ہے، وہ مالک ہوتے ہوئے بھی پورا اختیار نہیں رکھتا۔ یوم الدین کے معنی یوم جزا کے ہیں۔ اس دنیا میں بھی مکافات یعنی اعمال کی جزا کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر اس جزا کا مکمل ظہور چونکہ قیامت کے دن ہوگا، اس لیے قیامت کے دن کو خاص طور پر یوم الدین بدلے کا دن کہا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس دن کے مالک اور ملک بادشاہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ اس روز ظاہری طور پر بھی مالکیت اور ملوکیت کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی، اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ اور فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے جو ایک ہے، دبدبے والا ہے، اس دن مالک بھی اللہ ہوگا۔ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید یعنی بزرگی بیان کی۔ ایک روایت کے مطابق فرماتا ہے فوضوا الی عبدی، میرے بندے نے اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دیا۔ مسلم الصلاۃ باب وجوب قراءۃ الفاتحہ، حدیث نمبر 395۔ قرآن مجید میں تمجید الہی اور تفویض و توکل پر مشتمل تمام آیات مالک یوم الدین کی تفصیل ہیں۔ ایاک نعبد، سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد غائب کے صیغے کے ساتھ کی گئی ہے، ایاک نعبد، اور اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر لیا گیا ہے، اسے التفات کہتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اسے اس کا قرب اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ اب وہ براہ راست خطاب کے صیغے سے اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ عربی زبان میں جملہ فعلیہ کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے فعل، پھر فاعل اور اس کے بعد مفعول ہوتا ہے۔ اگر بعد والے لفظ کو پہلے لایا جائے تو اس سے کلام میں تخصیص یا حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ ایاک نعبد اصل میں نعبد کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تھا، مفعول